رمضان کا پہلا روزہ تھے۔ ایک غریب نوکر پیاس اور بھوک سے بےحال تھا، مگر اس کا ظالم مالک اسے زبردستی کام کروا رہا تھا۔ اذان ہو چکی تھی، مگر اس کے پاس ایک گھونٹ پانی تک نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر میرا روزہ صرف تیرے لیے ہے تو میری مدد ضرور کرنا۔ اور پھر اس رات جو ہوا، اس نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بصرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ گاؤں کھجور کے باغوں اور ہریالی کی وجہ سے مشہور تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی تو پورا گاؤں سنہری روشنی میں چمک اٹھتا۔ لیکن اس خوبصورت گاؤں میں ایک ایسی کہانی بھی چھپی ہوئی تھی جو صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی مثال بن گئی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لیکن نیک دل نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ اس کا جسم محنت کی وجہ سے دبلا ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں زینب کے ساتھ مٹی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تب سے سلیم ہی اپنی ماں کا سہارا تھا۔ سلیم گاؤں کے سب سے امیر اور سخت مزاج آدمی حاجی قاسم کے باغوں میں کام کرتا تھا۔ حاجی قاسم کے پاس بے شمار زمین، باغ اور اونٹ تھے، لیکن اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ مزدوروں سے دن رات کام کرواتا اور بدلے میں بس اتنا دیتا کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ سلیم ہر روز صبح فجر سے پہلے اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر باغوں کی طرف چل دیتا۔ دن بھر دھوپ میں کھجور کے درختوں پر چڑھ کر پھل توڑتا رہتا۔ اس کی ماں اکثر اسے دیکھ کر کہتی، بیٹا سلیم، دنیا میں صبر کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مسجد سے تکبیروں کی آواز آنے لگی۔ بچے خوشی سے گلیوں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ گھروں میں افطار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سلیم کے دل میں بھی ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے نیت کی کہ وہ اس سال بھی پورے روزے رکھے گا۔ لیکن جب حاجی قاسم کو پتہ چلا تو اس نے سخت لہجے میں کہا، سلیم، مجھے تمہارے روزے سے کوئی مطلب نہیں، کام رکنا نہیں چاہیے۔ سلیم نے ادب سے کہا، مالک، میں کام کروں گا، بس افطار کے وقت تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ حاجی قاسم ہنس پڑا، تم جیسے غریبوں کو روزہ نہیں، کام سوٹ کرتا ہے۔ سلیم نے سر جھکا لیا۔ رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ دن بہت گرم تھا۔ سورج آسمان پر آگ برسا رہا تھا۔ سلیم درختوں پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا۔ پیاس سے اس کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ تھا، یا اللہ، مجھے صبر دے۔ شام ڈھلنے لگی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ سلیم نے سوچا آج وقت پر گھر پہنچ جائے گا اور ماں کے ساتھ افطار کرے گا۔ لیکن اسی وقت حاجی قاسم غصے میں وہاں آ گیا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، سلیم! سلیم دوڑ کر آیا۔ حاجی قاسم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ساری بوریاں ابھی گودام تک پہنچا۔ سلیم نے دھیمی آواز میں کہا، مالک، اذان ہونے والی ہے۔ حاجی قاسم چیخ پڑا، پہلے کام ختم کرو، روزہ بعد میں کھول لینا۔ سلیم مجبور تھا۔ اس نے بوری اٹھائی، 1 بوری، 2 بوری، 3 بوری۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے کانپ رہا تھا۔ اسی وقت دور مسجد سے اذان کی آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلیم رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ پھر کام کرتا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب سلیم تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک عجیب منظر ہوا۔ ایک سفید لباس پہنے ہوئے بوڑھا مسافر اس کے پاس آیا۔
اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور تھا۔ اس نے پیار سے پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سلیم نے ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھا مسافر مسکرا کر بولا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن ایک عجیب خبر پھیل گئی۔ شہر کا ایک بڑا تاجر گاؤں آیا تھا۔ اس نے سلیم کی محنت اور ایمانداری دیکھی۔ اس نے سلیم سے کہا، تم میرے ساتھ شہر چلو، مجھے تم جیسے ایماندار آدمی کی ضرورت ہے۔ سلیم نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور شہر چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں سلیم ایک کامیاب تاجر بن گیا، لیکن وہ کبھی غرور میں نہیں آیا۔ ہر رمضان میں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا اور مزدوروں کی مدد کرتا۔ اور حاجی قاسم، اس کے باغ آہستہ آہستہ برباد ہو گئے۔ قرض اتنا بڑھ گیا کہ آخر وہ تنہا اور مجبور ہو گیا۔ لوگ اکثر کہتے، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اور سلیم کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا اللہ کی راہ میں کیا گیا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔